بس میں گن مین نے اسی لڑکی کو نزیاتی کا نشانہ بنا دیا، یعنی گاڑی کے شیشے لاک کر کے، گاڑی کا دروازہ لاک کر کے مجبور باپ کی بیٹی کی عزت کو داغدار کر دیا۔ موقع پہ ایس پی پہنچا، موقع پہ مقدمہ درج ہو گیا۔ نبی سنیے آج پاکستان کے حالات دیکھیں، ان مجبور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ لوگوں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ڈیوو میں، یہ نیازی ایکسپریس میں، یہ سکائی وے میں، پاور میں، یہ فیصل موہر میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں، یہ دنیا میں بیوہ ماں کا خاوند بن کر کام کرتی ہیں، یہ مجبور بھائیوں کی بڑا بازو بن کر بات کرتی ہیں، یہ لوگ دنیا میں بیمار باپ کا بازو بن کے کام کرتی ہیں۔ یہ دنیا میں کام کرنے والی لڑکیوں کی عزت کو مت دیکھا کرو، یہ صبح 6 بجے چلتی ہیں گھر سے، رات 8 بجے گھر پہنچتی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی عزت کا سودا کر کے پیسہ کمانا ہو، یہ تو گھر میں بیٹھ کر مال کما سکتی ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے ایک ایک سیٹ پہ جانے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے صبح 6 بجے گھر سے نکلنے کی؟ اللہ کی قسم دل رو پڑا، اس بیٹی کی دنیا برباد کر دی، اس بیٹی کی عزت کو برباد کر دیا۔ اور یہ بس کے اندر گیٹ تنازی شیشے لاک کر کے اس بیٹی کی عزت کو لوٹاؤ۔ کل یہ بدماش، یہ گھاٹ، یہ حضور کے نام پہ دبا بن گیا، یہ دین اسلام کے نام پہ دبا۔ میرے نبی کہیں گے وہ ظالمہ، تیرے نبی کو حاتم تائی دی تھی عیسائی القیدہ، نبی حاتم تائی کی بیٹی تیرے نبی کے پاس آئی، مولا علی پاک لے کر آئے، مگر حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ میرے نبی نے کپڑا دیتا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس نبی کو کافر دیا عزتہ محفوظ، آج اسے نبی دے منن والے اپنی عزتہ دے دشمن بن گئے، اور عالم دین بھی رو رہے نے، ناصر مدنی بھی رو رہے ہیں، اور مسلمان درد دل رکھن والے رو رہے۔ یہ دنیا کدھر چل گئے؟ میں شعر پڑھاں گا، ربا ایک نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں پل گئی ہے، وچ بورے والے لوکاں ویکھیے، مسلم دے عزت رول گئی ہے۔ گھڑیاں چیزتا محفوظ نہیں، دفترہ چیزتا محفوظ نہیں، بازاراں چیزتا محفوظ نہیں، کالجاں چیزتا محفوظ نہیں، اکیڈمیاں چیزتا محفوظ نہیں، لوگوں ریلوے اسٹیشن تے نفجی اسٹیشنہ چیزتا محفوظ نہیں، ریل گاڑی میں عزت محفوظ نہیں۔ حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ اسلام آباد کی 9 پارک میں ایک لڑکی کے ساتھ نفجی لوگوں ریپ ہوا اور گن پوائنٹ پہ ریپ ہوا، ابھی تک ملزم نہ پکڑے جائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لڑکیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہے، مگر ان بیٹیوں کو بتاؤں، سنیے میری یہ بیٹیوں، خدا کے لیے پردہ میں رہا کرو۔ یہ تمہارے چہرے پہ پردہ اسلام نے کیوں ڈالا ہے کہ تمہاری عزت کا کوئی ڈاکو نہ بنے۔ جب تمہاری آنکھوں اور چہرے پہ نظر پڑے گی، کسی کا دل خراب ہوگا، وہ تیری عزت کو نوچے گا، کیونکہ باہر بگیڑ بیڑیے پھرتے ہیں، باہر بگیار پھرتے ہیں، ان کا کام تو جنگلوں میں تھا۔ یہ جنگل میں رہنے والے درندے آج انسانوں کی بستیوں میں آ گئے، آج انسانوں دے روپ اندر بھیڑیے بگیار گلیاں بازاراں چ پھر رہے۔ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ خدا کے لیے یہ شادیوں میں غیر محرم لڑکوں کو نہ بلایا کرو، یہی تمہاری عزتوں کو نشانہ لگا کر یہاں سے جاتے ہیں۔ غیر محرم لڑکوں کو کبھی بتاؤ، اتنے بیٹھے میں نے شریعت اب بیان کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے غور سے۔ تیری شریعت نے کہا تھا دیور بھابی کے لیے موت ہے، بولو کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، دیور بھابی کے لیے موت ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سنیے، آج کتنے بیٹھے ہیں؟ دیور جب اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھے گا، اس کی عزت کا دشمن بنے گا، تو پھر جناب اعلیٰ سنیے، موت نہیں تو اور کیا ہے؟ شریعت نے تو 1400 سال پہلے تمہیں کہا تھا کہ سسر اپنی بہو کے کمرے میں نہ جائے جب تک اس کا بیٹا اس کمرے میں نہ ہو۔ شریعت نے تو یہ حدیں لکھ دی ہیں، آج وہ حدیں تم نے پھلانگی ہیں، اور جب تم نے وہ پارے ختم کیے ہیں، وہ باؤنڈری لائن، وہ ریڈ لائن ختم کی ہے، اب تمہاری عزت چاک چاک ہو رہی، آج تمہاری عزت برباد ہو رہی۔ اب اسلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ اسلام نے تو ریڈ لائن لگائی تھی،
یہ سعودی عربیہ میں آج بھی جا کر دیکھیں، سسر اپنی بہو کے کمرے میں بھائی بیٹے کے ہوتے ہوئے آئے گا، اگر بیٹا گھر میں نہیں سسر کبھی بھی اپنی بہو کے کمرے میں نہیں ہے۔ اور ہمارے یہ پاکستانی سسر 2023 ماڈل اترے بڑھے اے اپنی نواں نال بیٹھ کے ٹی وی ویکھدے نے، اے چینل بدلی نال بیٹھ کے ویندے۔ یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے، میں نے کہا اس کا نام رکھو یہ ہمارا کنجر کھانا ہے، یہ ہماری عزتوں کو برباد کرنے والا بغیرتی کا شو ہے۔ اچھا بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے۔ کبھی کس نے کہا یہ ہمارا قرآن حال ہے، ہم جمعے والے دن یہاں بیٹھ کر سورۃ کہف پڑھتے ہیں ساری فیملی کے ساتھ؟ کبھی کسی نے کہا ہے یہ ہمارا قرآن حال ہے؟ ٹی وی لاؤنج ہے، اس میں ہم سبھی بیٹھ کر سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضور کی بیٹی ہیں، ان کے کفن پہ بھی غیر کی نظر نہیں پڑی۔ کیا آپ نے آخری باتوں پہ